لڑائیاں بھی بڑی کی ہم لوگوں نے. ایک دفعہ میری گردن دبا دی تھی. غریبوں کی حمایت میں قلم توڑنے والا لکھاری کہیں خود جاگیردار تو نہیں بن گیا؟ آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا. چاند ہوتا تیرے زمانے کا، جو تیرے حکم سے پٹا ہوتا. فرمائش پر اپنی مشہور زمانہ نعت سنائی. گرین ایکرز میں اپنی بہن غزالہ نثار کے گھر پہنچے. بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا، لیکن میرے لیے اتنے اسپیشل ہیں یہ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دونوں نے ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گزارا. دوستی بہت زیادہ ہے. لڑائیاں بھی بڑی کی ہم لوگوں نے بچپن میں. ایک دفعہ میری گردن دبا دی تھی. کئی ایکڑوں پر خوشنما گھر، 4 لگژری کاریں، بے شمار نوکر. غریبوں کی حمایت میں قلم توڑنے والا لکھاری کہیں خود جاگیردار تو نہیں بن گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی سے زندہ رہنے کا صرف چوروں، ڈاکوؤں، اسمگلروں، کمیشن خوروں، راشیوں کا ہی حق تو نہیں ہے. آئی ایم اے رائٹر. میں سوچنے لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں. آئی اسٹرگلڈ اے لاٹ. آئی میڈ اٹ. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا آئی میڈ اٹ تھرو دا رین. تو وہی میں بھول نہیں گیا اس دکھ کو. کئی حلقے جرنلسٹوں کی آمدنی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھاتے ہیں. کیا لکھاری اور صحافی اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک متمول زندگی گزار سکیں؟ میڈیا از این انڈسٹری. میری تو اپنی کتابوں کی الحمدللہ رائلٹی میرے بات یہ کرنی اچھی نہیں لگتی. میں تو پبلشرز پیچھے پڑے ہوئے تھے. میں تو کبھی کتاب چھپ کے آئی کھول کے بھی نہیں دیکھی کسی ادارے کے ساتھ، کسی پبلشر کے ساتھ. میں نے سہیل صاحب آج تک بارگین نہیں کیا. آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت لیوش اور بڑا ادھر ادھر شیئر کرنے کے باوجود بھی آئی اینڈ اپ سیونگ اے فیو لیکس. بس یوں کہہ لیں وہ اچھا نہیں لگتا. وہ مجھے وہ کہتا ہے ہاں جی 7-8 لاکھ تو ہوگی. ہاں ڈیفینیٹلی اتنی ایوریج تو بن جاتی ہوگی. موسیقی کے لیجنڈ نصرت فتح علی خان سے بچپن میں آپ کا دوستانہ رہا کوئی واقعہ تو سنائیں. اس کا تو بچپن ہی سہیل صاحب میرے گھر میں گزرا ہے. ہم تو اسے پیجی کہتے تھے. تو مائی مدر یوز ٹو ٹیل ہم ٹو اسٹاپ ایٹنگ. اس کو پتہ نہیں تھا کہ کھانا کہیں روکنا بھی ہے. ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہمارے گھر میں کانجی بنتی تھی تو ایک پوری مٹکی اس کے لیے علیحدہ. لکھاری ہیں، شاعر ہیں، رومانس تو بے شمار ہو گئے ہوں گے. ہر آدمی اپنے حصے کی جھک مارتا ہے زندگی میں. ظاہر ہے آئی ایم آلسو ون آف دوز ملینز. 35 کے لگ بھگ میری اندر سے نا دنیا تبدیل ہو گئی. اس سے پہلے رومانس کیا؟ ہاں اس سے پہلے وہی میں نے کہا نا کہ اپنے اپنے حصے کی جھک ہر آدمی مارتا ہے. اور ایسا بھی ہوا زندگی میں. میں اب when I look back تو آدمی ہنستا ہے کہ ایسی بے شمار شخصیات ہیں جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اگر یہ نہ ملی تو وہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ماڈل ٹاؤن کلب پہنچے. دوستوں کے ساتھ گپ شپ ان کا معمول ہے. گھر واپس پہنچے. آپ ہمیشہ عقل اور ہوش مندی سے کام لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ جذباتی رنگ اختیار کرتے ہیں. عقل اور جذبات تو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے آپ نے. میں کوئی فرنیچر کا پیس تو ہوں نہیں. ٹھیک ہے جی، میں کوئی کشن بھی نہیں ہوں، کوئی ایشٹرے بھی نہیں ہوں. آئی ایم اے ہیومن بینگ.
اور ہیومن بینگ کی ایک بہت بڑی پہچان اس کا ایموشن ہے. ٹھیک ہے, ایموشن کا اگر بلینڈ نہیں ہوتا لاجک کے ساتھ تو میرا خیال اس میں تاثیر نہیں ہوتی. میں یقین کریں رگیں پھٹنے لگتی ہیں بعض اوقات بندہ جب سوچتا ہے کہ 61 سال انسانوں کو جانور بنا کے رکھا ہوا ہے, اس ملک کے آئین کا نہیں پتا, یہاں آج تک ہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جمعے کی چھٹی ہوگی یا اتوار کی ہوگی, میڈیم آپ کا انگلش ہوگا اردو ہوگا. میرا بس چلے تو میں تو ان کو توپوں کے آگے کھڑا کر دوں. تو یہ ایسی بات ہے جس کو آدمی تحمل سے بیان کرے, اس ملک کے حالات ایسے ہیں. میرا یہ ایموشن کہیں اگر 25-30 سال کی عمر میں میرے اندر یہ فیلنگ, یہ احساس جاگ گیا ہوتا تو I would have become a criminal. انقلاب, تبدیلی, سب سے مایوسی, کیا اس طرح کے باغیانہ خیالات سے انتشار نہیں پھیلتا؟ انقلاب بنیادی طور پہ نئے بدماش پیدا کرنے کا نام ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ہونا چاہیے. کیسے؟ مخصوص طبقے قابض ہیں, یہ سڑاند, یہ بدبو ہے, یہ گٹر ہے. کیا جمہوریت بہترین راستہ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن اگر جمہوریت ہو, راستہ کیا ہے؟ راستہ تو موجود ہے لیکن وہ مسدود ہے. جہاں جہالت ہوگی وہاں اس طرح کی جذباتیت ہوگی. اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ الفاظ کی خوبصورت بندشوں میں اپنے وہی خیالات بار بار دہراتے رہتے ہیں, ایسا کیوں؟ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. میں کونڈالیزا رائس کے حسن پہ لکھنا شروع کر دوں, نہ اس ملک کے حالات بدلیں گے, نہ اس ملک کے موضوعات بدلیں گے. کالم, فلم اور ڈرامہ نگاری کے بعد چوراہا کا میزبان بننا کیسا لگا؟ میڈیا کے بہت سارے لوگ تو خود پسند ہوتے جا رہے ہیں. اس میں سہیل بڑائی صاحب یہ ہے کہ اٹ از اے گڈ ایکسپیرینس. وہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, خود پسندی وغیرہ, وہ میرے مزاج میں نہیں ہے. تھینک یو سر, بہت مہربانی سر. Thank you. It was a pleasure.